الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة مع القرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، سب سے پہلے ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خلاق عالم ہماری زبان کے اوپر کلمت الحق جاری فرمائے، خلاق عالم ہماری خالی جھولیوں کو عمل کی دولت سے اور حضور کی محبت، حضور کے صحابہ و اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ سامعین عزیز احتشام، 21 رمضان المبارک حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا وہ باوقار اور بابرکت دن ہے کہ جس دن میں رب تعالیٰ نے حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مرتبہ شہادت کے اوپر فائز فرمایا۔ احباب ذی وقار، اگر دیکھا جائے تو حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں رب تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جو مقام اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کعبہ میں ہو رہی ہے اور شہادت کا رتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مسجد میں نصیب ہو رہا ہے، جامع مسجد کوفہ میں۔ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ اور تمہارے وہ بھی دوست ہیں، تمہارے وہ بھی ولی ہیں کہ جو ایمان لائے اور نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور رکوع کرتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ احباب ذی وقار، اس آیت کے مصداق حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب کہ ایمان لوگوں کے خراب کیے جا رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آپ کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا اور کسی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے ابا جان، میں جب بھی دیکھتی ہوں کہ جب بھی آپ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرہ مقدس کو دیکھتے ہیں تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا، اے میری بیٹی عائشہ، میں نے اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض یاب سے یہ بات سنی ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ احباب ذی وقار، کائنات میں ہمیں ایسی کوئی ہستی نہیں ملتی، نہ اس کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا رب کی عبادت ہو۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرما رہے ہیں
کہ میرے نبی نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ علی کو چہرے کو دیکھنا یہ رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو میں جب بھی محفل میں بیٹھتا ہوں اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات میرے سامنے تشریف فرما ہوتی ہے تو میں علی کے چہرے کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ احباب ذی وقار، یہ رب تعالیٰ کا کتنا خاص فضل و کرم، حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تجھ سے سوائے ایمان والے آدمی کے اور کوئی محبت نہیں کرے گا، اور آپ سے سوائے منافق کے اور کوئی بغض نہیں کرے گا۔ احباب ذی وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پروردہ صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رب تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آپ کی تربیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ذات بابرکات ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات، آپ کی عمر مبارک تقریباً اس وقت 8 سال ہے کہ 8 سال کی عمر میں آپ اس وقت جو ہے بچپن کے عالم میں تھے۔ تو بچوں میں سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا، ایمان حاصل کیا، وہ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات ہے۔ احباب ذی وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پروردہ صحابی حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ وہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات ہے۔ احباب ذی وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، اور ہر مومن کے دوست علی ہیں۔ احباب ذی وقار، حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ خیبر کا مقام ہے، اور خیبر کے کئی قلعے تھے جو یہودیوں کے قبضے میں تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کر رہے ہیں یہود کے خلاف۔ خیبر کے مختلف قلعے فتح ہوتے جا رہے ہیں، لیکن خیبر کا ایک بہت بڑا قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، کل میں ایک ایسے انسان کو علم عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھ کے اوپر رب تعالیٰ نے خیبر کی فتح کو رکھ دیا ہے، اور صرف خیبر کی فتح کو نہیں رکھا، اللہ اس بندے سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جب دوسرا دن آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیضیاب سے یہ نکلا کہ این علی ابن ابی طالب، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات کہاں ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آشوب چشم تھی، آنکھوں میں درد تھا، تو حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ حضور کا جب پیغام پہنچا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو پہلے کہاں تھے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آشوب چشم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں آپ کے دربار اقدس میں حاضر نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دان مبارک حضرت مولا کائنات
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں درست ہو گئیں۔ حضور نے علم عطا فرمایا اور فرمایا کہ اے علی، آج میرے رب نے تیرے ہاتھ کے اوپر اس خیبر کے قلعہ کی فتح رکھی ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے لشکر کو لے جاتے ہیں اور رب تعالیٰ کی فتح اور نصرت جو ہے وہ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دست اقدس کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو فتح عطا فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار، اسی خیبر کے موقع کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے بعد ارشاد فرمایا، سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر خدمت ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دست اقدس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر بلند فرمایا، اور بلند فرما کے ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ احباب ذی وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پروردہ صحابی حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ رب تعالیٰ نے اعزاز اور یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا یہ خزانہ نصیب ہوا کہ جب یہ اعلان ہوا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو احباب ذی وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام خاص کو یہ رب تعالیٰ نے فیصلہ کی دولت عطا فرمائی تھی۔ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں دو خواتین کا جھگڑا پیش ہوا۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ بچہ میرا ہے، دوسری خاتون کہتی ہے کہ جی بچہ میرا ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کس طرح فیصلہ کیا جائے کہ یہ بچہ کس عورت کا ہے۔ دنیا حیران ہے اور مختلف لوگوں کے پاس فیصلہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس فیصلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو جب حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں یہ فیصلہ رکھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا فیصلہ ابھی کر دیتا ہوں۔ لوگ حیران ہیں، وہ خواتین بھی بڑی پریشان ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ یہ لڑکا یہ بچہ ہمارا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، دونوں خواتین سامنے ہیں، بچہ بھی سامنے ہے۔ حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر تلوار لے کر آؤ۔ لوگ پریشان ہیں، تلوار آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں، کیونکہ تم میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ بچہ ہمارا ہے، تو لہٰذا ہر ایک کا حصہ بنتا ہے کہ آدھا بچہ ایک کو دے دیا جائے، آدھا بچہ ایک کو دے دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے تو جو اصل ماں تھی اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، کرم نوازی فرمائیے، رحم کیجئے ایک ماں کے اوپر کہ اس بچے کو دو ٹکڑے نہ کیجئے، میں اپنے حصے کا جو بچہ ہے وہ بھی اس عورت کو دیتی ہوں تاکہ یہ بچ جائے۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب اس عورت خاتون کے جذبات کو دیکھا، ماں کی ممتا کو دیکھا، تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو یہ ماں اس چیز کو برداشت نہیں کر رہی، یہ حقیقت میں اس بچے کی ماں ہے، اور جو دوسری ہے وہ اپنے جھوٹے دعوے میں جھوٹی ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ رب تعالیٰ نے فیصلے کی قوت کہاں سے عطا فرمائی؟ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ غسل دیا تو آپ کے چہرہ اقدس کے اوپر پانی کے کچھ ذرات پڑے تھے. میں نے وہ پانی کے ذرات اپنے لب سے پی لیے. یہ رب تعالیٰ نے علم کی دولت مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے عطا فرمائی ہے. ایک فیصلہ آپ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتا ہے کہ ایک لڑکا اپنے غلام کے ساتھ، اپنے والد کے غلام کے ساتھ بصرہ کا سفر کر رہا تھا اور سفر کرتے کرتے راستے میں جھگڑا ہو گیا. بچے نے غلام کو گالی دی اور غلام نے اس مالک کے بیٹے کو زد و کوب کیا. جب کوفہ شہر میں یہ دونوں احباب پہنچے تو ہر ایک نے دعویٰ کیا. غلام دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے، اور لڑکا جو تھا مالک کا وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ میرے باپ کا غلام ہے. تو دونوں کی طرف سے یہ دعویٰ ہو رہا تھا. ایک کہتا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، دوسرا کہتا تھا کہ یہ میرے والد کا غلام ہے، لیکن فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا. جب حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں یہ فیصلہ پہنچتا ہے تو حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دیوار میں 2 سوراخ کیے جائیں اور ان دونوں سوراخوں میں ایک ایک کا سر ڈال دیا جائے، اور ایک جلاد کو بلایا، تلوار والے کو کہا کہ تو تلوار سونت کے کھڑے ہو جاؤ جس وقت میں حکم فرماؤں کہ غلام کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تو تم نے میرے فیصلے کو اسی وقت جو ہے قبول کرنا ہے. تو جب آپ نے ارشاد فرمایا بڑے جلال میں کہ غلام کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، تو جو اصل میں غلام تھا اس نے اپنا سر سوراخ سے پیچھے کھینچا. تو حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو حقیقت میں غلام تھا اس نے اپنا سر فوراً جو ہے کھینچا، اور جو مالک کا بیٹا تھا وہ حقیقت میں مالک کا ہی بیٹا تھا. تو اس سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ حقیقت میں غلام ہے اور یہ اس کے آقا کا بیٹا ہے. حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ رب تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے اور یہ مقام عطا فرمایا ہے. حضور کے سارے صحابہ سچے، حضور کے سارے صحابہ سے ایمان والے محبت کرتے ہیں اور ایمان کا دم بھرتے ہیں. حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علاوہ حضور کے اور کسی صحابی نے یہ اعلان نہیں فرمایا جس طرح کہ حضور نے ارشاد فرمایا سلونی ما شئتم سلونی ما شئتم، کہ آؤ مجھ سے پوچھو میں بتانا چاہتا ہوں جو کچھ پوچھو گے. تو یہ سنت حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ہے ادا کی کہ حضور کی حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو علی سے قیامت تک جو پوچھنا چاہتے ہو. تو حضرت جبریل امین ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اس وقت جبریل امین کہاں ہے. آپ نے نگاہ دوڑائی، آسمان دنیا میں جبریل نظر نہیں آ رہے، زمین کے چپے چپے میں جبریل نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمانوں میں دیکھا، میں نے زمینوں میں دیکھا اور کہیں نظر نہیں آ رہے. اے جو تو سوال کر رہا ہے تو ہی تو خود جبریل ہے. تو احباب ذی وقار یہ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ تیرے نبی کی چوکھٹ سے ملا. آنا حضرت مولا کائنات سے وہ سچی پکی محبت کر لے کہ جو محبت آپ نے حضور کے ساتھ کی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. حقیقت میں جو وفا حضرت مولا کائنات نے فرمائی اسی کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ فرمایا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔